الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کی آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا جو سبق ہے ایمانیات میں اسلام، ایمان اور احسان، اسلام، ایمان اور احسان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین مبارک کے ایک بڑے مجموعے سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے سفید، نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقہ میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے زانوں پر رکھ دیے، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک، مجھے بتلائے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک اس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نوارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کہتے ہیں کہ اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے یہ بتلا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت یعنی قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کی بابت بتلائے کہ کب واقعہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو
اور جوتی دست اور بکریاں چروانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نوارد شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا کہ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری معارف الحدیث میں موجود ہے۔ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب ضروری ہے، ان میں کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت دوزخ پر یقین رکھنا، اور اس پر کہ مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے جی اٹھنا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور 5 نمازیں اسلام کا ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ، زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لیے اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس میں روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز و زکوٰۃ۔ اور جس شخص نے یہ 4 رکن ادا کر لیے اس کے بعد حج کرنے کی بھی وسعت ہوئی، پھر اس نے نہ خود حج کیا اور نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا تو اس کا ایمان، نماز اور زکوٰۃ اور روزے کچھ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے پوری نجات دلوانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا جو سبق ہے تھوڑا سا اور اسلام کامل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، بلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جزء ناقص کرتا ہے۔ جو ان سب ای کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والے تھا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کی طرف آیا۔ ہم نے بنبناہٹ کو تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاہد فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو ہم اس کی آواز کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں اور
اسلام میں یہ سب سے اہم اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا اور سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے کہا کہ کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے بتلایا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا پلح پالی اس نے، اگر یہ سچا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم محرف الحدیث میں ہے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کا آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا سبق اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔